دنیا کی تاریخ کے بڑے زلزلوں میں 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ بھی ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کے اس زلزلے نے آزاد کشمیر مظفر آباد پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے مانسہرہ بالاکوٹ کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ تقریباً 90,000 سے زائد افراد شہید ہوئے، لاکھوں لوگ زخمی و بے گھر ہوئے۔ زلزلے کے جھٹکے آفٹر شاکس وقفے سے کئی ماہ تک جاری رہے، گویا 3 رمضان المبارک 8 اکتوبر 2005 صبح 8:52 ایک قیامت کا سما تھا۔ ننھے منھے بچے جن کو تیار کر کے والدین نے مدرسوں سکول بھیجا، کیا خبر تھی کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہے اور اب حشر ہی میں اپنے لخت جگر سے ملاقات ہوگی۔ کون جانتا تھا وہ گھر جس میں اپنے بوڑھے والدین کو سلام کر کے جانے والا، خدا حافظ کہنے والا، جب واپس اپنے گھر آئے گا تو اپنے پیاروں کو ملبے تلے دبے پائے گا۔ کسے معلوم تھا یہ دن ان کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوگا۔ ہر طرف چیخ و پکار، لاشیں ہی لاشیں، زخمی پھول جیسے بچے جن کو دفن کرتے کرتے لوگ تھک گئے۔ آج 2024 کو اس زلزلے کے 19 سال مکمل ہو گئے، لیکن اب بھی وہ قیامت خیز منظر آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹ رہا۔ آبائی گاؤں کو چھوڑ کر دوسری جگہوں پہ آباد ہونے والوں کو تو وہ ہولناکیاں نہیں بھول پا رہی، اپنے بچھڑے ہوئوں کی یادیں ستا رہی ہیں۔ بہت کچھ بدل گیا، کچی دیواریں کنکریٹ کی ہو گئی، کچے مکان پختہ ہو گئے، سڑکیں پل نئے بن گئے، بہت کچھ سہولتیں آ گئی، مگر ہمارے پیارے، ہمارے بچھڑے ہوئے واپس نہ آئے۔ اب یہ بات سمجھیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے اور ان سے بچنے کی تدابیر کیا ہے، سائنس کیا کہتی ہے، ہمارا دین اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ چنانچہ سائنسدان کہتے ہیں زمین کے نیچے جو پلیٹیں ہیں جب وہ سکڑتی ہیں، ہلتی ہیں، زمین حرکت میں آ جاتی ہے، چٹانیں آپس میں ٹکراتی ہیں، زمین ہل جاتی ہے، اس حرکت کو زلزلہ کہتے ہیں۔ مگر ہمارا مذہب اسلام یعنی قرآن و سنت کے مطابق زمین کے اوپر جب اللہ کی نافرمانیاں عام ہو جاتی ہیں، زنا، موسیقی، بے حیائی، شراب وغیرہ بڑے بڑے گناہ عام ہو جاتے ہیں تو زمین کانپ اٹھتی ہے۔ زمین کے اس کانپنے کو، اس ہلنے کو زلزلہ کہتے ہیں۔ جیسے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں تو انہوں نے فرمایا جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں، جب عورتیں غیر محرم کے سامنے تنگ و چست لباس پہن کر عار مخصوص نہ کریں، جب زنا عام ہو جائے یعنی موسیقی، بے حیائی اور شراب و کباب، اللہ کی نافرمانیاں علل اعلان کیے جائیں تو صدیقہ کائنات فرماتی ہیں پھر زلزلوں کی توقع رکھنا، ایسے حالات میں اللہ کی زمین کانپ جائے گی۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ آخری زمانے میں زمین پہ زلزلے آئیں گے اور اگر لوگوں نے توبہ کر لی تو اللہ معاف فرمائیں گے، اگر توبہ نہ کی دوبارہ پھر زلزلے آئیں گے، لوگوں کی شکلیں مسح ہوں گی، زمین میں لوگوں کو دسا دیا جائے گا، پتھروں کی بارش ہوگی۔ یعنی بار بار تنبیہ کے باوجود انسان باز نہ آیا تو زمین حرکت میں آ جائے گی اور بڑی بڑی عمارتیں، خوبصورت جوانیاں، لوگوں کا غرور و تکبر چند لمحے کے اندر خاک میں مل جائے گا۔ ایک ہی حرکت سے بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو جائیں گی۔ تو ان قدرتی آفات سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر ضروری ہیں۔ حفاظتی تدابیر میں سب سے اہم اور بہترین تدبیر یہ ہے کہ ایسے حالات میں رجوع اللہ کیا جائے، توبہ و استغفار کیا جائے، گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہا جائیں۔ یہی صورتیں ہیں کہ ان صورتوں میں ہم اللہ سے عذابوں سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے بہترین تدبیر یہی ہے کہ ہم گناہوں سے بچ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں، آئندہ کے لیے پختہ عزم
کرے کہ ہم ان گناہوں کے قریب نہیں آئیں گے تو ان زلزلوں، طوفانوں، آفات سے ہم بچ سکتے ہیں، کیونکہ جہاں انسان کی تمام تدابیر فیل ہو جاتی ہیں، ناکام ہو جاتی ہیں، وہاں اللہ کی قدرت و طاقت ہی انسانوں کے لیے مضبوط سہارا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان آفات سے بچنے کی تدابیر کے لیے تعمیراتی طور پر ایسا اہتمام کیا جائے کہ کم سے کم جانی اور مالی نقصان ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زلزلے میں شہید ہونے والے تمام مدرسوں سکول کے طلباء و طالبات، اساتذہ، دیگر تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ان تمام ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔